अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने लगे हैं जो कि है कि भारत में जो इस वक्त बहुत खौफनाक लहर आई हुई है कोरोना वायरस की। 4 लाख से ज़्यादा नए केसेस रोज़ सामने आ रहे हैं जो कि एक ग्लोबल रिकॉर्ड है। इतने ज़्यादा केसेस कहीं भी रोज़ के हिसाब से सामने किसी भी मुल्क में नहीं नज़र आए और कई हज़ारों की तादाद से लोगों की जानें जा रही हैं। ये ऑफिशियल नंबर्स हैं। अनऑफिशियल नंबर्स जो है वहाँ पे प्रेस और सब लोग ये कह रहे हैं कि अनऑफिशियल नंबर्स से बहुत ज़्यादा है। जो तो इमेजेस हमें नज़र आई हैं जो पूरी दुनिया ने देखी हैं, उनको देख के पूरी दुनिया भी डर गई, हम भी खौफ खा गए और बहुत दिल दहला देने वाले मनाजिर थे। जो हॉस्पिटल्स के बाहर लोगों की डेथ्स हो रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंसेस में हो रही हैं, जो शमशान घाट भर गए हैं, जो कब्रिस्तान भर गए हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से मोदी गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन अजीब बात यह है कि जो लोग मोदी गवर्नमेंट पे बिल्कुल ठीक तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। किन किन पे तनकीद हो रही है मैम? देखिए नताशा, बात ये कि उधर हर उस मीडिया के ऊपर तनकीद हो रही है, हर उस जर्नलिस्ट के ऊपर तनकीद हो रही है जो ये कह रहा है कि मोदी हुकूमत ने हमें फ़ेल किया है। इस मुल्क को जो है उन्होंने कोविड की सिचुएशन को पूरा का पूरा मिसहैंडल किया और ये उनकी ज़िम्मेदारी है। जो इस वक्त उधर ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, बेड्स नहीं है, ये जो सब कुछ हो रहा है। हमने ये देखा कि मोदी हुकूमत को एक्चुअली अपने इमेज की बहुत परवाह है। उनको ये मसला है कि बीबीसी के ऊपर, न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर, वॉशिंगटन पोस्ट के ऊपर, CNN के ऊपर, बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर जो कवरेज मिल रही है और क्योंकि वो नेगेटिव और सच्ची कवरेज मिल रही है तो उनको ये है कि नहीं, हमें एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करना है। और यहाँ कैसे, मतलब आप किस तरह से कह सकते हो। और उन्होंने जर्नलिस्ट को सिंगल आउट भी किया है। उनकी ट्रोल टीम्स आप देखिए कि राना अयूब जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत बहादुर जर्नलिस्ट हैं भारत में, उनके ऊपर जिस किस्म की तनकीद हो रही है, जिस किस्म की ट्रोल आर्मी उन पर अनलीश कर दी गई है, क्योंकि राना अयूब ने सच बोला ना कि जर्नलिज्म इन इंडिया इज़ ऑन अ वेंटिलेटर। और उन्होंने ये बात की कि वहाँ के जो प्रो मोदी चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, या प्रो मोदी वेबसाइट्स हैं, या प्रो मोदी जो मीडिया है वो किस तरीके से कोऑप्ट हुआ हुआ है और किस तरीके की उन्होंने सच किस तरह से छुपाया है। फिर हमने देखा कि बरखा दत्त साहिबा जो कि एक बड़े खुद ट्रॉमा से गुजरी, उनके वालिद की डेथ कोविड से हुई और उसके बाद ट्रोल्स उनके ऊपर अनलीश इसी तरह से कर दिए गए और ये कहा गया कि ये शायद जो बातें कर रही हैं कि मेरे वालिद को ऑक्सीजन नहीं मिली एम्बुलेंस के अंदर और जो भी मुश्किलात थी, तो उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो वो उन्होंने भी कहा कि आप लोग हमें साइलेंस नहीं कर सकते। फिर हमने देखा कि जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है जिसमें वो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने तो उनकी पुलिस ने क्रिमिनल केस फाइल कर दिया एक शख्स के ऊपर जिसने अपने ग्रैंडफादर के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ट्विटर पे उन्होंने उसकी बात की थी। फिर उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी कहा है कि आप क्रैक डाउन करें ऐसे अस्पतालों के ऊपर जो ये लोगों को कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है और उनको डिस्चार्ज करें पेशेंट्स को, या फिर ये है कि वो मीडिया को बता रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई शॉर्ट है। फिर एक और चीज़ भी हमने देखी कि भारतीय हुकूमत ट्विटर और फेसबुक को उन्होंने कहा कि आप कुछ पोस्ट जो हैं उतारें क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है कोविड के बारे में। हालांकि वो पोस्ट क्योंकि क्रिटिसाइज करी थी हुकूमत को और सही क्रिटिसाइज करी थी तो उसके ऊपर जो है उन्होंने इस तरह की। कंगना रनौत की भी वीडियो आपने देखी होगी, यही बात कि हमारे मुल्क में जो हो रहा है उस पर कोई बाहर से तनकीद कैसे कर सकता है, और उनकी जो वीडियो थी मतलब बहुत ही खौफनाक थी। इस तरह का अगर आपका रवैया होगा अपने मुल्क पे क्रिटिसिज्म पे तो फिर मतलब चीज़ें इम्प्रूव कैसे होंगी। दूसरा एक मेरे लिए बहुत परेशान कुन बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा की गाइडलाइंस हैं कि क्योंकि प्रिजन्स में या आपके डिटेंशन सेंटर्स में कोविड फैलने का बहुत ख़तरा है तो आपको जो प्री ट्रायल जिन लोगों को कोई कन्विक्शंस नहीं हुई उनको छोड़ देना चाहिए। हमारी अदालतों ने पाकिस्तान के पीछे कुछ फ़ैसले दिए हैं। वहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, कोविड के दौरान उन पे बिल्कुल फ्रिवलस झूठे मुकदमे बना के उन्हें भी जेलों में रखा गया है। और इस पे अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से और जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है कि आप उनको क्यों रिस्क पे रख रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आगे से आ रहा। वैसे इस पे हम जो बात करें, आपको याद है रिहाना की ट्वीट थी जो उनके फार्मर्स प्रोटेस्ट थे, उस पर भी यही था, क्या शोर मचा कि किसी रिहाना ने या किसी और ने बाहर बैठ के क्यों तनकीद, ग्रेटा थनबर्ग ने भी किया था, फिर वो मीना हसन हैरिस, मीना हैरिस। तो सोशल मीडिया पे पोस्ट किस तरह की रही है जिस पे ज़्यादातर सिर्फ तनकीद की पोस्ट नहीं है, ज़्यादातर जो मैंने भी पोस्ट देखी है वो ज़्यादातर ये है कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, हमें प्लाज्मा चाहिए, भाई बता दें कोई हॉस्पिटल का कोई बेड खाली है तो उसका बता दें। इस किस्म की उनको भी उतारा जा रहा है, उनके पीछे भी मोदी गवर्नमेंट जा रही है। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है,
میں نے دیکھا ہے کہ کافی ممالک میں, پاکستان میں بھی ایک دم سے ہیلتھ, اور خاص طور پہ یہ جو پینڈیمک ہے یہ ایک دم سے ایک ریڈ لائن بن گئی ہے. میں پہلے بھی ہیلتھ رپورٹنگ کرتی تھی پولیو وغیرہ پہ, کبھی یہ اس کو ایک ریڈ لائن نہیں سمجھا جاتا تھا, یہ بڑا ایک نان کانٹروورشل سا ٹاپک ہوتا تھا, سب جو تھے وہ اس پہ مطلب سب کوئی سیاست نہیں کی جاتی تھی. اس بار اس پینڈیمک پہ, اس ہیلتھ کرائسس میں سیاست کی جا رہی ہے, اور ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ بھی جب صحافیوں نے تنقید کی یا سوال پوچھے تو ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلائے گئے, ان کے پیچھے جایا گیا. آپ کو یاد ہے کہ ہماری حکومت ایک سوشل میڈیا رولز لا رہی تھی, اس میں بھی ڈالا گیا کہ اگر آپ اس پینڈیمک میں کوئی غلط خبر پھیلائیں گے, فیک نیوز پھیلائیں گے تو آپ کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. تو ایک دم سے یہ بڑا ایک سینسیٹیو ٹاپک بن گیا ہے کہ سارے ان بہت سے ممالک کو اپنی امیج کا ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ دنیا میں ہماری امیج کیا جا رہی ہے. لیکن آپ خود عدلیہ کو دیکھیں, بھارت میں ایٹ لیسٹ 11 ان کی ہائی کورٹس کے فیصلے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے صحیح طرح پریپیئر نہیں کیا. یہ الیکشن کی جو پوری ریلیز ہیں یہ کس طرح چلی, وہاں پہ تو مذہبی کچھ تہوار ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہاں SOPs فالو نہیں ہو سکتے تھے, وہ بھی ہوئے. اس کے علاوہ آکسیجن سپلائی پہ بہت سی ججمنٹس ہیں پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے. تو اگر آپ کی عدالتیں اس طرح کے فیصلے دے رہی ہیں, اس طرح کی ڈائریکشنز دے رہی ہیں, تو صحافی اسے بھی کور نہ کریں. مطلب اس طرح کی سینسٹیوٹی کیا ہے؟ الفاظ ریما استعمال کیے. مدراس کے ہائی کورٹ نے ان کے جو الیکشن کمیشن ہے انڈیا کا, ان کو کہا ہے کہ ان پہ قتل کا الزام لگنا چاہیے کیونکہ جو وہاں پہ الیکشن ریلیز ہو رہی تھی, اور ہم نے دیکھا کہ پینڈیمک کے دوران وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اور کوئی کووڈ پروٹوکول, کوئی SOPs فالو نہیں ہو رہی. اچھا, مجھے تھوڑا سا اس میں یہ لگ رہا تھا دیکھ کے انڈیا کی صورتحال, اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ ہم کرنے لگے ہیں, کہ لگ رہا تھا کہ پاکستان میں سچویشن ناٹ جسٹ کرونا کے حساب سے بٹ ویسے ہی جنرلی بہت بہتر اب لگ رہی ہے. مطلب ہم لوگ تو ڈکٹیٹرشپس وغیرہ سے گزر کے آئے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو ہو رہا ہے یہ تو صرف ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہم چلیں تنقید کرنے پہ ہم پہ بھی بہت زیادہ حکومت وہ کری ہے, لیکن یہاں ڈسینٹنگ وائسز بہت زیادہ ہیں اور ان کے سپورٹرز بھی بہت زیادہ ہیں, جو اگر آپ کچھ بول رہے ہو وہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ اس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ کو سچ بتا رہے ہو, آپ کی حقیقت سامنے لے کے آ رہے ہو. یہاں پہ سچویشن پھر بھی بہت بہتر ہے. انڈیا کے اندر جو حالات ہو چکے ہوئے ہیں, مطلب وہ تو انبلیویبل لگتا ہے کہ اتنے سے سال لگے اور ایک پینڈیمک لگا, اور وہ جو روایت تھی انڈیا کی وہ بالکل یوں گر کے تو زیرو. ہاں سیریسلی, ایک طرف لوگوں کی زندگی, ان کی مطلب ان کی جان کی کیا آپ کو پرواہ نہیں ہے, آپ کو اپنی امیج کی زیادہ امیج کچرا ہو گیا. ایک کمیونل اینگل بھی اس چیز کو دیا گیا. ہم نے ابھی بینگلور کے اندر بھی ایک دیکھا, ایک اس کے جو وار روم کے بارے میں, جب اس میں BJP کے شخص نے صرف اور صرف جو امپلائیز کے نام لیے وہ مسلمانوں کے لیے, اور بیسیکلی اس نے یہ کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ کمیونل اینگل. پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال تبلیغی اجتماع کے اوپر جو ایک کمیونل اینگل دیا گیا تھا, لیکن اس دفعہ جو ہے وہ چیز نہیں کی گئی کیونکہ ایک میجورٹیرین وہ اسٹیٹ, اور اس طرح کی ایک فیشسٹ اسٹیٹ اور فیشسٹ, بالکل یہ ہندوتوا کی پالیسی ہے نا, یہ تو ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ہم شکر ہے ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم یہ باتیں کلیئرلی کر سکتے ہیں نا, ورنہ ہم انڈیا میں ہوتے تو ہم پتہ نہیں اس وقت کیا کہہ رہے ہوتے. ہم کہہ رہے تھے موسم کتنا اچھا. اچھا, ایک دو خوش خبریاں دے سکتی ہوں. ہاں اس میں بھی ہے. ایک ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے, ان کی ایک ٹریٹی تھی جس کی وجہ سے انٹلیکچوئل پراپرٹی, پیٹنٹس آپ نے سنا ہوگا, وہ ایک رکاوٹ بن رہے تھے کہ غریب ممالک میں ویکسینیشنز یا اور میڈیسنز جو ہیں کووڈ ریلیٹڈ وہ صحیح طرح نہیں آ رہی تھیں, اگر آ رہی تھیں تو بہت مہنگی آ رہی تھیں. ساؤتھ افریقہ اور بھارت نے پچھلے سال یہ پرپوزل دیا کہ کووڈ ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ کے لیے اس پہ ایک ویور ہو جائے تاکہ غریب ممالک میں آسانی سے اویلیبل ہو جائیں یہ ویکسینیشنز. امریکہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا, اس پہ بہت بات ہو رہی تھی, کیونکہ اگر امریکہ مان جاتا تو وہ شاید اور ممالک کو, اور خاص طور پہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو لابی کرتی ہیں حکومتوں کو, کیونکہ آف کورس ان کا تو نقصان ہے فائنینشیل ٹرمز میں اگر آپ پیورلی دیکھیں. امریکہ نے کل فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ویور کو سپورٹ کرے گا, جو ایک بہت بڑی خبر ہے. شاید غریب ممالک جو ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے ان تک یہ ویکسینیشن. آج میں نے ریما سے پڑھا تھا کہ اینجلا مرکل نے کہا ہے کہ وہ نہیں سپورٹ کریں گے. اچھا, جرمنی نہیں کرے گا. اوکے, I read this, I haven't read the whole let's see, کیونکہ میرا خیال ہے 57 ممالک نے پروپوزل دیا تھا. اب امریکہ اگری کرے, ان کی بہت ایک سے ہے, شاید اور ممالک مل کے اس میں ویور مل جائے, امید کرتے ہیں. ایک اور خوشخبری یہ بھی تھی کہ جب بھارت میں یہ سب ہو رہا تھا, آکسیجن کی کمی تھی, وینٹیلیٹرز کی کمی تھی, تو ایک ہم نے ہیش ٹیگ دیکھا پاکستان میں جو چلا, دیٹ پاکستان اسٹینڈز ود سپورٹس انڈیا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ٹویٹس کی, فارن آفس کی طرف سے بھی ٹویٹس آئیں کہ ہماری طرف سے جتنی مدد ہو سکے ہم کرنے کے لیے. بڑی اسپیسیفک مدد انہوں نے کہا کہ آپ نتاشا پاکستان کی بات کر رہی تھی, اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے
کہ فار سم ریزن ہمارے یہاں پہ وہ حالات نہیں ہوئے جو انڈیا میں ہوئے. اور اس کا اگر آپ یہ سوال کسی بھی ہیلتھ ایکسپرٹ سے پاکستان میں پوچھ لیں گے وہ آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکیں کہ کیوں نہیں ہوا. لیکن میرے خیال سے ہمارے لیے کچھ لیسنز ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں جو انڈیا میں ہم نے دیکھا اس کے لیے تاکہ ہم پریپیئر ہو سکیں. ایک تو ویکسینیشن, انڈیا نے بلکہ ایک طرح سے ہمارے ریجن کی فارمیسی سمجھا جاتا ہے انڈیا میں, ٹھیک ہے, لیکن انڈیا نے ویکسینز کب خریدی, آرڈر کب پلیس کیا, اس سال جنوری میں. ہم نے جو ابھی تک ٹوٹل ویکسین سیکیور کی ہے وہ ہے اباؤٹ 18 ملین, اور ہم نے کتنے لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے, 70 ملین لوگوں کو ہم نے ویکسینیٹ کرنا ہے. باقی ویکسین کہاں سے آئے گی ہمیں نہیں پتا. دوسرا ایشو ٹیسٹنگ. اچھا, انڈیا میں ٹیسٹنگ بہت مہینوں سے کوئی لاکھوں میں 19-20 لاکھ ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے دن کی. ہماری ابھی تک مشکلوں سے ہم نے کوئی 60,000 ٹیسٹ کیے ہیں ایک دن کے, اور پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب نے کہا تھا ہم 1 لاکھ پہ لے کے جائیں گے دن کے. ابھی تک ہماری ٹیسٹنگ کا بھی ایشو ہے. تو ہم لوگ ابھی بھی ٹھیک ہے, ہم ابھی کافی حد تک بچے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم, ہمارے ملک میں صرف 1200 سرکاری ہسپتال ہیں, 1000 لوگوں کے لیے 1 ڈاکٹر ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ سچویشن پاکستان میں آتی ہے تو ہمارا تو ہیلتھ کیئر سسٹم کولیپس کر جائے گا. یہ بالکل آپ نے ہیلتھ کیئر سسٹم کی بات کی اور آپ نے بڑے اچھے پوائنٹس ریز کیے. اور دیکھیے بے نظیر یہی چیز ہے کہ ہم جو بات کریں کہ ہمارا میڈیا یہ والی چیزیں کنسسٹنٹلی جو ہے یہ ایشوز ریز کر رہا ہے. تو اس لیے میں ایک دفعہ دوبارہ بھارتی میڈیا کے اندر جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں میرے خیال میں ان کو جو ہے بہت ایک دفعہ ہمیں دوبارہ یہ چیز جو ہے ریٹریٹ کرنی چاہیے, بالکل خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت, یہ کسی بھی حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو اپنے امیج کی زیادہ پرواہ ہو نہ کہ ان لوگوں کی جن کی جانیں جا رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی خوفناک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اور بہت تشویشناک بات ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا, اس سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی. تھینک یو, خدا حافظ.